صدر مملکت عارف الوی سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی سے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے احوال محمد یاسین کے پاس موجود ہے۔ بتائیے یاسین۔ ڈاکٹر عارف الوی اپنی اہلیہ سمینا الوی کے ہمراہ آج اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کل لاہور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ صدر عارف الوی کی کل اسلام آباد واپسی کا امکان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ 20 ایڈیشنل سیشن ججز اور 26 سول ججز کی ڈیلیگیشن کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈیلیگیشن کو متعدد پوسٹ مارٹم دکھائے گئے اور رپورٹ کی تیاری سے متعلق آگاہی دی گئی، تو وہیں رجسٹرار کے EMU ڈاکٹر ریاست علی نے ڈیلیگیشن کو سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تفصیلات سجاد حسین سے جانتے ہیں۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے زیر اہتمام پنجاب بھر میں تعینات 20 ایڈیشنل سیشن ججز اور 26 سول ججز کے وفد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد یونیورسٹی اور شعبہ فورینسک میڈیسن میں پوسٹ مارٹم میڈیکل لیگل رپورٹس اور دیگر معاملات بارے آگاہی دینا تھا۔ اس گروپ کی سربراہی ڈائریکٹر پروگرام اکیڈمک منصور احمد خان نے کی، جبکہ سربراہ شعبہ طب شرعی ڈاکٹر فریحہ طارق نے کورس کے شرکاء کو بعد از مرگ معائنہ، میڈیکل لیگل اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی۔ شرکاء کو متعدد پوسٹ مارٹم دکھائے گئے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تیاری کے متعلق تفصیلات سے آگاہی بھی دی گئی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود یار نے یونیورسٹی کی 163 سالہ شاندار طبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں جاری تدریسی تحقیقی سرگرمی اور نئے ترقیاتی منصوبوں بارے شرکاء کو آگاہ کیا۔ پروفیسر محمود یار نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل یونیورسٹی کا اصل کام طبی تعلیم، طبی تحقیق اور طبی علم کو پھیلانا ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن کی بنیادی تعلیمات میں جوڈیشل سسٹم کے بارے میں آگاہی موجود ہے۔ میڈیکل تعلیم ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ رنگ و نسل، صورت و قومیت، برادری کی بنیاد پر علاج نہ کیا جائے، بلکہ مساوات کو مشعل راہ بناتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ محنت، کوشش، لگن اور ایمانداری سے کام کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی۔ جی بہت شکریہ سجاد۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی زیر صدارت پنجاب یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ کا 360واں اجلاس میں یونیورسٹی کے مالیاتی بجٹ 2023-24 کی منظوری دی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کا روشن مستقبل ملک کے نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ نون لیگ کے دور میں شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں یونیورسٹی کے مالیاتی بجٹ 2023-24 کی منظوری دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کا روشن مستقبل ملک کے نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ گورنر پنجاب چانسلر محمد بلیغ الرحمان کی زیر صدارت آج اوڈ کیمپس لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سینٹ کا 160واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، رجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام اور دیگر ممبران سینٹ نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں یونیورسٹی کے مالیاتی بجٹ 2023-24 کو منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کا روشن مستقبل ملک کے نوجوانوں سے وابستہ ہے اور نئی نسل کو سنوارنے اور ان میں مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں اساتذہ کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 34 ارب روپے سالانہ ملتے تھے اور یہ رقم ہر سال بتدریج بڑھا کر نون لیگ کی حکومت 2018-19 کے بجٹ میں 120 ارب روپے کر دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نون لیگ حکومت نے تعلیم کو ہمیشہ اپنی ترجیحات میں رکھا اور اعلیٰ تعلیم کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ بہت شکریہ یاسین۔ LDM میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو OSD بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عمار یاسر کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ DG LDA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ LDM میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عمار یاسر کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ DG LDA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ LDA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عمار یاسر کو ایڈمن ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ DG LDA کے احکامات پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ داتا دربار پولیس کی کارروائی میچ پر
جوا کرانے والے 10 سٹے باز گرفتار، ملزمان سے داؤ پر لگی نقد رقم، موبائل اور دیگر سامان برآمد۔ گرفتار ملزمان میں زاہد، ارشد، امیر، علی رضا سمیت دیگر شامل ہیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے مبین حیدر، بتائیں مبین۔ بالکل اسی طرح سے داتا دربار پولیس کا قمار بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ میچ پر جوا کروانے والے 10 سٹے باز گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے داؤ پر لگی نقد رقم، ایک ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ ڈیوائس، موبائل، کیلکولیٹر اور ریکارڈ رجسٹر بھی برآمد کر لیے گئے، جس کے اندر تمام وہ جو سٹے بازوں کا ریکارڈ لکھا جاتا تھا وہ رجسٹر بھی زیر تحویل لے لیا گیا دوران تفتیش۔ اور گرفتار ملزمان میں زاہد، ارشد، امیر، علی رضا، عاشق، شہزاد، سعید، طارق، سہیل اور جھیر شامل ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سلطان دفتر کی داتا دربار پولیس کی ٹیم کو شاباشی بھی دی ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے ایس پی داتا دربار نے کہا کہ قمار بازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، کوشش کی جائے گی اس وقت کسی بھی عناصر کو جو ہے شرط معاشرے کو بگاڑنے کی جو ہے اجازت نہ دی جائے۔ پنجاب میں چینی کا بحران ہے اور حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ چین کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو قرار دیا گیا ہے۔ حکم امتناع نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی ہے، تو وہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں یہ اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت کا اسٹے آرڈرز ختم کرانے کے لیے فوری اپیل دائر کروانے کا فیصلہ ہے۔ چینی بحران کا یہ معاملہ ہے، جبکہ شوگر ملز، ڈیلرز اور سٹہ بازوں نے 55 سے 56 ارب روپے کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ حکم امتناع کو قرار دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں یہ اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ پنجاب میں چینی بحران، حقائق سامنے آ کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو خفیہ ادارے کی جانب سے دی جانے والی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک حکم امتناعی 4 مئی جبکہ دوسرا 1 اگست کو جاری کیا گیا۔ حکم امتناعی نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوگر ملز مالکان، بروکرز اور سٹہ بازوں کے ذریعے ناجائز منافع کما رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ نے چینی کے تعین کے اختیارات کین کمشنر کو تفویض کیے۔ کین کمشنر نے ایکس مل قیمت کے تعین کا عمل شروع کیا، جو حکم امتناعی کی وجہ سے رک گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کسی نہ کسی بہانے اسٹے آرڈر کی تاریخوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ شوگر ملز اور سٹہ باز 100 روپے فی کلو قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اسٹے آرڈر کی وجہ سے شوگر ملز، ڈیلروں، سٹہ بازوں نے 55 سے 56 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا۔ تقریباً 14 لاکھ میٹرک ٹن چینی اوسطاً 40 روپے فی کلو مہنگی فروخت کی جا چکی ہے۔ صوبائی حکام بلوچستان کے راستے افغانستان چینی کی اسمگلنگ کو روکنے سے بھی قاصر ہیں۔ اسمگلنگ نے پنجاب میں چینی کے اسٹریٹجک ذخائر کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ذخائر آنے والے سال میں چینی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھے۔ اگلے سال پاکستان کو چینی کی درآمد پر خاطر خواہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ خفیہ ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکم امتناعی کو جلد از جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بحران شدید ہونے کا اندیشہ ہے۔ رپورٹ میں چینی مافیا کو MPO کے تحت حراست میں لینے کی بھی سفارش کی گئی۔ پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈرز ختم کرانے کی فوری اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نگران وزیر اعلیٰ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اپیل دائر کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے اقدام کے خلاف دائر درخواست پر سماعت عدالت نے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے نجی شوگر ملز کی درخواست پر سماعت کی۔ شوگر ملز نے قیمتیں مقرر کرنے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں، قانون کے برعکس چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت وفاقی حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کا حکم دے۔ دوران سماعت عدالت نے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی اور قرار دیا کہ اس نوعیت کی درخواستیں کسی اور بینچ میں زیر سماعت ہیں، اس درخواست کو بھی دوسری عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چینی کی ہوشربا قیمتیں مٹھاس میں کرواہٹ پیدا کرتی ہیں۔ لاہور میں چینی 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے اور چینی کا 50 کلو گرام کا تھیلا 1000 روپے اضافے کے ساتھ 9000 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ سٹا مافیا کو قابو کرنا بھی چیلنج بن چکا ہے۔ چینی کے دام مسلسل بے لگام۔ مارکیٹ میں چینی 185 سے 200 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ 10 روز میں چینی 25 روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کا فی 100 کلو ریٹ 17,800 روپے ہے۔ چینی کی ایکس شوگر مل قیمت 17,500 روپے فی 100 کلو تک ہے۔ سرکاری قیمت کا تعین نہ ہونے سے چینی منمانے نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے مہنگائی نے غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا۔ عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ پہلے آٹا مہنگا تھا، گھی مہنگا تھی، اب چینی بھی بہت مہنگی ہے۔ کیا کریں، ہم مزدور لوگ ہیں، کدھر سے لیں؟ نہیں، پہنچ سے باہر ہو گئی ہے ہر چیز، گھی بھی، چینی بھی، آٹا بھی،
फिर लेने आओ तो लाइनों में खड़े रहो। दूसरी जानिब शुगर मिल्स मालकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक हुक्म इम्तना के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकान और डीलर्स का डाटा हासिल कर लिया गया। ज़खीरा अंदोज डीलर्स के हवाले से भी इंक्वायरी जारी है। फहरिस्त तैयार। एक हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी की कीमतें कम करने का हदफ दिया गया। कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स कायम। सेक्रेटरी खुराक और कैन कमिश्नर इंचार्ज होंगे। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स उनकी हिदायत पर अमल के पाबंद होंगे। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है। सब्जियां और फल बदस्तूर पहुंच से दूर हैं। फार्मी अंडे मजीद महंगे। ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत अब भी 500 रुपये से ज़ायद है। आवाम कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया। महंगाई के बाहर जारी। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गईं। इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। ओपन मार्केट में टमाटर 140, लीमू 180, खीरा 130 रुपए फी किलो है। करेले 190, बंद गोभी 150, फूल गोभी 170 रुपए फी किलो बेची जा रही है। भिंडी 150 और अरवी 180 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखनामा में 4 फलों की कीमतों में भी मजीद इजाफा। पपीता 370, अंगूर 450, आड़ू 400 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 180 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। आवाम कहते हैं सब्जियां सस्ती हैं ना फल। महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। सब्जी, फल, आटा, चीनी 200 रुपए किलो हुई है। माड़ा बंदा किथे जावे। यही गोभी जो मिलती थी हमें 100 रुपए धड़ी मिलती थी, अब ये 100 रुपए किलो मिल रही है। आलू जो थे वो 120 रुपए 150 रुपए धड़ी मिलते थे सर्दियों में, अब वो 120 रुपए 100 रुपए 90 रुपए यहाँ इसकी कीमत अप डाउन हो रही है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपए महंगा होकर 303 रुपए फी दर्जन हो गए। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए कमी के बाद 530 रुपए फी किलो है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं कि डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज मार्केट से निकलने लगे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर रेट में बड़ी कमी हो गई है। हुकाम डॉलर स्मगलिंग रोकने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 15 रुपये सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर 317 रुपये तक रह गया है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट का गैर मामूली फ़र्क कम होने लगा है। ताहम इंटरबैंक में डॉलर रेट की तेज़ी ना रुकी और डॉलर सरकारी रेट 307 रुपये से भी बढ़ चुका है। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में 1 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 307 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ है। मार्केट सराय के मुताबिक डॉलर माफिया और डॉलर की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन की इतलात पर डॉलर मार्केट में आने लगा है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद को कल परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म के बावजूद CPO रावलपिंडी, DPO अटक और जेल सुपरिटेंडेंट पेश न हुए, जिस पर अदालत ने तीनों अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने सेशन जज अटक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से इस्तिफसार किया कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहंग ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही अटक जेल में थे। तबीयत की नासाजी पर इस्लामाबाद पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके टेस्ट के बाद इस्लामाबाद पुलिस लाइंस को सब जेल करार देकर परवेज इलाही को वहां मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने बताया कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब ने अपील दायर कर दी है, लिहाजा फैसले का इंतजार कर लिया जाए। अदालत ने करार दिया कि अपील पर जब ऑर्डर पास होगा तब देखेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 सितंबर को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म देते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की करप्शन केस में जमानत मंजूरी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का मातहत अदालत का मुतल्लिका ऑर्डर न लगाने का एतराज़ बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पंजाब हुकूमत की अपील पर बतौर एतराज केस की समाअत की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही की जमानत कानून के बरक्स मंजूर की गई। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है। तरक्याती स्कीमों को कानून के बरक्स मंजूर किया गया। सिंगल बेंच ने कानून के बरक्स परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। अदालत परवेज इलाही की जमानत खारिज करने का हुक्म दे। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करने की इस्तदा की। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का
اعتراض درست ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ رجسٹرار آفس نے عدالت کا مصدقہ فیصلے کی کاپی لفظ نہ کرنے کا اعتراض کیا۔ رجسٹرار آفس نے عدالت کے مصدقہ فیصلے کی کاپی لفظ نہ کرنے کا اعتراض کیا تھا۔ چیئرمین علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں، یوم دفاع کے موقع پر پوچھتا ہوں کہ 9 مئی کو ملک کے دفاعی اداروں اور شہدائے وطن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیا سزائیں دی گئیں۔ طاہر اشرفی نے تمام چیف جسٹس صاحبان سے عدل قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی کی بیگم پورہ میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بیرونی قوتیں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، ملک میں شیعہ سنی اور مسلم مسیحی فسادات برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے۔ جڑاوالا واقعے کے تانے بانے بھی ہندوستان سے جا ملتے ہیں۔ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر مسلم مسیحی یا شیعہ سنی مسائل پیدا ہوں۔ مولانا طاہر محمود اشرفی کا مزید کہنا تھا کہ یوم دفاع کے موقع پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے مجرموں کا کیا بنا؟ 9 مئی کو افواج پاکستان اور شہدائے وطن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیا سزائیں دی گئیں؟ چیف جسٹس صاحبان سے یہی گزارش ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزا نہیں مل رہی، بے گناہ رہا نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ مطمئن ہیں نہ میں مطمئن ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد وہ بہرحال آئین اور قانون کے حوالے سے ایک مضبوط موقف رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عدلیہ عدل دینے لگے، عدلیہ کا نام ہی عدل ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا کہنا تھا کہ 40 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمیں اپنی پیاری عدلیہ کی سمجھ نہیں آ رہی، غریب کے لیے وقت نہیں اور خاص لوگوں کے لیے رات کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ کیمرامین بلال کے ساتھ سامعہ سعید، لاہور نیوز۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے عہدیداران کہتے ہیں کہ حکومت ماحول دوست اور سستی انرجی کو فروغ دینے کے بجائے سولر نیٹ میٹرنگ بند کرنے کے در پہ ہے۔ حکومت سے سستی بجلی کو ترجیح دینے کے لیے سولر پالیسی کو نرم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس بارے رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس سولر نیٹ میٹرنگ کی بندش کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں گزشتہ سال 2 گیگا واٹ بجلی سولر سے بنائی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ روپے کی قدر کم ہونے اور کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت نیٹ میٹرنگ پر پابندی کا سوچ رہی ہے جس سے صارفین متاثر ہوں گے۔ اب ہمیں یہ بھی ریومرز سننے کو مل رہی ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کو جو ہے اس پہ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں یا اس کو بند کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی ڈسٹربنس ہے۔ اور ہمارے ایکس پرائم منسٹر کا بھی ویژن یہی تھا کہ پورے پاکستان کو جو ہے ہم نے 30% جو ہے نا سولر پہ لے کے جانا ہے، جبکہ ابھی ہمارا شیئر جو ہے پورے پاکستان میں 1 سے 2% ہے۔ عہدیداروں کے مطابق نیٹ میٹرنگ بند ہونے سے بل کم نہیں ہوں گے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سولر لگواتے ہیں تو حکومت کو اس سے فائدہ ہے۔ کیپیسٹی چارجز کا جو مسئلہ ہے اور جو پاکستان میں الیکٹریسٹی کرائسس کا جو مسئلہ ہے، اس کا آنسر یہ نہیں ہے کہ آپ نیٹ میٹرنگ بند کر دیں، بلکہ نیٹ میٹرنگ یا سولر کی وجہ سے جو پازیٹیو جو چیزیں آتی ہیں ان کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اینڈ یوزر سولر سسٹم لگاتا ہے تو اس کو بیسکلی ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اس کے منتھلی ایکسپینس ہیں، جو سب سے بڑا ایکسپینس آج کل جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی بل کا ہے، وہ آپ کے منیمائز ہو جاتے ہیں۔ پی ایس اے کے عہدیداروں نے کہا کہ ملک میں سولر کو لگژری آئٹم کی لسٹ میں ڈال کر امپورٹ کے مسائل بڑھائے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں، سرمایہ کاروں اور ماہرین کی فول پروف سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ امریکی سفیر نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز، اکنامکس آفیسر ڈگلسن جانسٹن، سیکیورٹی اتاشی مائک ڈائمنڈ اور سیکیورٹی ایڈوائزر صفدر علی راؤ بھی وفد میں شامل تھے۔ ملاقات میں پنجاب پولیس اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ سیکیورٹی امور میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ امریکی سفیر نے دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد میں پنجاب پولیس کی قربانیوں کو سراہا۔ کسی بھی امریکی سفیر کا سینٹرل پولیس آفس کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ملاقات میں پنجاب بھر میں امریکی شہریوں کے سیکیورٹی امور، یو ایس ایڈ پروگرام زیر غور آئے۔ ڈویژنل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں فرانسک لیبز کے سیٹلائٹ یونٹ کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر کو منشیات کے خاتمے کے لیے جاری اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔